السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہمارا آج کا ٹاپک ہے اقرار نامہ۔ جس طرح درخواست، خط یا سند لکھنے کا ایک باقاعدہ طریقہ ہوتا ہے، اقرار نامہ بھی ایک خاص طریقہ کے تحت جو ہے وہ لکھا جاتا ہے۔ نمونے کے طور پر آپ کے سامنے اسکرین پر ایک اقرار نامہ جو معاہدہ کرایہ داری کے لیے ہے وہ موجود ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو جو مالک مکان ہے اس کی ڈیٹیل دی گئی ہے، یعنی محمود الحسن ولد نور محمد، اور یہاں پر آپ کوئی بھی فرضی نام لے سکتے ہیں مالک مکان کے حوالے سے۔ آگے جو ہے نا وہ اس کی مزید ڈیٹیل، جو بھی فون نمبر، اس کا فرضی ایڈریس اور جس بھی سٹی سے اس کا تعلق ہے، فرضی طور پر آپ ایک پرسنالٹی کا جو ہے نا وہ ریلیونٹ بائیو ڈیٹا لے سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہے کہ جو کہ بقائم ہوش و حواس، برضمندی، خود روبرو گواہان، حاشیہ اقرار کر کے تحریر کر دیتا ہوں کہ من مکر نے ایک عدد مکان کا تھرڈ پورشن، 3 عدد کمرے، کچن، باتھ، واقع مکان نمبر 26، گلی نمبر 1، نواز شریف کالونی، فیروز پور روڈ، لاہور، بما کنیکشن، بجلی، پانی، گیس چالو حالت میں مالک مکان سے یعنی محمود الحسن ولد نور محمد سے مندرجہ ذیل شرائط پر مکان متذکرہ بالا کرائے کے لیے برائے رہائش پر حاصل کیا ہے۔ یعنی سب سے پہلے جو ہے وہ مالک مکان کی ڈیٹیل دی گئی ہے، اور اس کے بعد جو کرایہ دار ہے جس نے وہ مکان خریدا ہے اس کی طرف سے جو ہے یہ اقرار نامہ ہے کہ میں مندرجہ ذیل شرائط پر جو ہے نا وہ یہ گھر کرائے کے لیے جو ہے وہ خرید رہا ہوں۔ اس سے پہلے اس نے گھر کی پوزیشن کیا ہے، اس کی کرنٹ سچویشن کیا ہے، کتنے کمرے ہیں، اس تمام کی جو ہے وہ ڈیٹیل دے دی ہے۔ اب کچھ نیکسٹ جو ہیں یہ شرائط جن کا ذکر کیا گیا ہے وہ 1 بائی 1 یہاں پر دی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر یہ شرائط جو ہیں وہ دونوں کے درمیان جب ایک معاہدہ ہوا ہے تو اس میں اقرار نامے میں یہ شرائط جو ہیں وہ مد نظر رکھی گئی ہیں، اور ان دونوں فریقین نے ان کو ایکسیپٹ کیا ہے، تبھی ایک پراپر اقرار نامہ جو ہے وہ یعنی ایک معاہدہ ہوا ہے کرایہ داری کے لیے۔ تو وہ شرائط جو ہیں وہ ہم ایک ایک کر کے ان پر بات کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ پہلی شرط یہ، یعنی پہلا پوائنٹ جو ہے وہ اس اقرار نامے کا وہ یہ کہ من مکر نے مکان متذکرہ بالا 12,000 روپے ماہوار کرائے پر حاصل کیا ہے۔ تو مراد یہ کہ جو کرائے پر گھر لیا ہے اس کی قیمت جو ہے وہ 12,000 روپے کرایہ ہے۔ سیکنڈ یہ کہ من مکر کرایہ ہر ماہ کی 1 تا 10 تاریخ تک ماہوار کرایہ مالک موصوف کو ادا کرنے کا پابند یعنی ذمہ دار ہوگا۔ تھرڈ پوائنٹ یہ کہ مکان مذکورہ بالا، یہ بار بار مذکورہ بالا کا ذکر اس لیے جو ہے وہ آ رہا ہے کہ جس طرح اقرار نامے کی، سند کی یا خط لکھنے کی اپنی ایک زبان ہوتی ہے، اسی طرح اقرار نامے میں بھی جو ہے نا وہ اس قسم کے الفاظ جو ہیں وہ استعمال کرنا ضروری ہوتے ہیں۔ تو بار بار جو ہے نا وہ بات کلیئر کی جاتی ہے تاکہ کوئی مذائقہ نہ رہے۔ آگے دیکھیں تھرڈ پوائنٹ یہ کہ مکان مذکورہ بالا کی سیکورٹی مبلغ 16,000 روپے جو ہے وہ مالک موصوف سے طے کرتے ہوئے ادا کرتی ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ یہ کہ مکان متذکرہ خالی کراتے وقت مالک موصوف من مکر کی سیکورٹی تمام بلز حساب کتاب کر کے بقایا رقم کرایہ دار کو واپس ادا کرنے کا پابند ہوگا۔ اس اقرار نامے میں نہ صرف جو کرایہ دار ہے اس کے لیے انسٹرکشن ہے، بلکہ مالک مکان کے لیے بھی جو ہے نا
وہ ایک انسٹرکشن جو ہے وہ موجود ہے، تاکہ دونوں اپنے اپنے جو ہے نا وہ کام رول کے مطابق جو ہے وہ کر سکے۔ تو نیکسٹ یہ کہ اقرار نامہ معاہدہ کرایہ داری میں مورخہ 1/10/2019 سے عرصہ 11 ماہ تک کے لیے تحریر کیا گیا ہے، جس کی توسیع باہمی رضامندی سے کی جائے۔ یعنی جو مقررہ ڈیٹ ہے جس کے لیے وہ گھر جو ہے وہ کرایہ داری کے لیے خریدا گیا ہے، اگر آپ ڈیٹ ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں تو دونوں پارٹی یعنی مالک مکان بھی اور کرایہ دار بھی اپنی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے جو ہے وہ باہمی رضامندی سے جو ہے وہ اس کو مزید آگے پیچھے کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ یہ کہ اگر من مگر 2 ماہ تک بغیر ادائیگی کرایہ مکان مذکورہ بالا کو تالا لگا کر چلا جاؤں تو مالک موصوف کو حق حاصل ہوگا کہ وہ روبرو گواہان اہل محلہ کی موجودگی میں کفل شکنی کر کے مکان مذکورہ بالا کا قبضہ حاصل کر لے، اور من مکر کو کوئی عذر اعتراض نہیں ہوگا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں جو ہے نا وہ کرایہ دار جو ہے وہ اس بات کا اعتراف کر رہا ہے کہ اگر وہ 2 مہینے تک جو ہے نا وہ بنا کسی اطلاع کے کرایہ دیے بغیر جو ہے وہ کہیں غائب ہو جاتا ہے، تو مالک مکان جو ہے نا وہ یہ حق رکھتا ہے کہ وہ اس مکان پر واپس قبضہ لے لے، اور جو ہے وہ کہ اس میں جو ہے نا وہ کرایہ دار کو کسی قسم کا اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی مالک موصوف کے اس عمل یا اس فعل سے کسی عدالت میں چیلنج کروں گا۔ تو مطلب ایسی صورت میں وہ کسی عدالت سے کوئی کارروائی نہیں کروا سکتا کہ مالک مکان نے جو ہے نا وہ جو مجھے گھر کرائے پر دیا تھا اس پر قبضہ کر لی ہے، کیونکہ یہ شرط جو ہے وہ اقرار نامے کے اندر موجود ہے۔ نیکسٹ یہ کہ یہ مکان متذکرہ یعنی جس مکان کا بار بار ذکر کیا جا رہا ہے میں کنیکشن بجلی، الگ میٹر، گیس، پانی بمطابق حصہ ہر ماہ خود باقاعدگی سے ادا کرنے کا پابند ہوں گا۔ یعنی اس الگ پورشن میں جو بھی گیس کا بل آتا ہے، بجلی کا یا جتنے بھی بلز ہیں، وہ یہ کرایہ دار کی ذمہ داری ہے کہ وہ بر وقت ان کو جو ہے وہ ادا کرے۔ عدم ادائیگی بل اگر کوئی کنیکشن کٹ گیا تو بذات خود بحال کروا دینے کا پابند ہوں گا۔ یعنی یہ پھر کرایہ دار کی ذمہ داری ہے کہ وہ اگر کوئی کنیکشن بل ادا نہ کرنے کی صورت میں کٹ جاتا ہے تو وہ اس کو دوبارہ بحال کروائے۔ نیکسٹ یہ کہ من مکر نے مکان مذکورہ بالا جس حالت میں لیا ہے اسی حالت میں واپس کرنے کا پابند یعنی ذمہ دار ہوں گا۔ سیدھی سی بات ہے کہ مطلب یہ اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ جس حال میں مکان جو ہے وہ لے رہا ہے اسی حالت میں جو ہے وہ اس کو واپس کرے۔ نیکسٹ یہ کہ من مکر کرایہ دار مکان مذکورہ بالا کو احسن طریقے سے استعمال کروں گا۔ نیکسٹ یہ کہ من مکر مکان تذکرہ بالا میں کسی قسم کی کوئی توڑ پھوڑ، تغیر، تبدل یا تعمیر نہیں کروں گا، اور نہ ہی مکان مذکورہ بالا میں کوئی دھواں دار، غیر قانونی، غیر اخلاقی یا غیر شرعی کام کروں گا۔ یعنی اس میں بھی وہ اعتراف کر رہا ہے کہ وہ جو مکان کرائے کے لیے لیا جا رہا ہے اس میں جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی غیر قانونی حرکت نہیں ہوگی۔ نیکسٹ پوائنٹ یہ کہ من مکر مکان مذکورہ بالا میں کوئی شکمی کرایہ دار نہیں رکھوں گا اور نہ ہی اسے سب لیٹ کروں گا، بصورت دیگر مالک موصوف کے جملہ نقصان کا ذمہ دار ہوں گا۔ مطلب اگر وہ اس شرط کے برعکس جاتا ہے کرایہ دار تو اس کو جو ہے وہ پھر وہ ایک بھاری نقصان کا ذمہ دار ہوگا اور اس کو وہ نقصان پھر پورا کرنا پڑے گا۔ نیکسٹ یہ کہ اگر من مکر یا مالک موصوف نے مکان مذکورہ بالا خالی کرنا یا کروانا ہو تو دونوں فریقین 1 ماہ قبل تحریری نوٹس دینے کے پابند ہوں گے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر تو مالک مکان کرایہ دار سے گھر خالی کروانا چاہتا ہے تو ایسی صورت میں بھی
جو ہے وہ مالک مکان کو چاہیے کہ کرایہ دار کو 1 مہینے پہلے نوٹس جو ہے وہ دے دے، اور اگر کرایہ دار خالی کرنا چاہتا ہے تو بھی اسے چاہیے کہ 1 منتھ پہلے جو ہے وہ مالک مکان کو نوٹس دے دے، تاکہ دونوں فریقین اپنے لیے نئے کرایہ دار اور نئے جگہ جو ہے وہ بر وقت تلاش کر سکیں۔ نیکسٹ یہ کہ من مکر نے مکان متذکرہ والا رہائش کے لیے کرائے پر حاصل کیا ہے، اور من مکر سٹے لینے کا مجاز نہ ہوگا، یعنی وہ اس پر ظاہر سی بات ہے اس کا ایسا حق کوئی نہیں ہے کہ وہ سٹے لے، وہ تو اس نے کرائے پر لیا ہے۔ نیکسٹ یہ کہ من مکر نے تمام تر بلز مالک موصوف سے کلیئر لیے ہیں، اور کلیئر ہی بحوالہ مالک کروں گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب مالک مکان نے گھر کرائے پر دیا ہے تو تمام بل جو ہے وہ گیس، پانی، بجلی کے کلیئر تھے، تو کرایہ دار کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ جب وہ اس گھر کو لینے کے بعد واپس مالک مکان کو ہینڈ اوور کرے تو تمام بلز جو ہے وہ کلیئر کر کے تو پھر کرے۔ نیکسٹ یہ کہ من مکر کسی ملکی یا بین الاقوامی سطح پر کسی دہشت گرد تنظیم یا کوئی بین شدہ سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہ ہو، اور نہ ہی کسی فوجداری مقدمہ میں ملوث، ملزم، مطلوب یا مفرور نہ ہو، نیز کسی بھی جرم کے ارتکاب میں نہ ہوں، اور نہ کبھی کسی ملزم کو پناہ دوں گا۔ شرائط مذکورہ کی انکاری کی صورت میں مکان مذکورہ والا فوراً خالی کرنے کے ساتھ ساتھ مالک کے نقصان کا ذمہ دار ہوں گا، یعنی کرایہ دار جو ہے وہ کسی قسم کی جو ہے وہ جرم میں ملوث نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ ان تمام باتوں کے جو ہے وہ ملوث ہوتا ہے تو ایسی صورت میں ایک تو اسے گھر فوراً خالی کرنا پڑے گا، دوسری صورت میں جو بھی نقصان ہوا ہے اس کی وجہ سے مالک مکان کو اس کو پورا کرنا پڑے گا، اور مالک کو قانونی چارہ جوئی کرنے کا حق حاصل ہوگا، یعنی ایسی صورت میں مالک جو ہے وہ باقاعدہ کرایہ دار کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے۔ یہ کہ کرایہ میں سالانہ 10% کے حساب سے اضافہ ہوگا، تو مطلب یہ بھی شرط جو ہے وہ کرایہ دار جو ہے وہ اقرار نامے میں ایکسیپٹ کر رہا ہے۔ اس کے بعد یہ کہ مطلب لہٰذا اقرار نامہ معاہدہ کر لیا، تحریر ہضع کر دیا ہے تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آئے۔ مطلب اگر آگے جا کے کرایہ دار یا مالک مکان کسی بات سے آگے پیچھے ہوتے ہیں تو یہ اقرار نامہ جو ہے وہ موجود ہے، جس میں دونوں پارٹیز نے جو ہے وہ اپنی ان تمام شرائط کو ایکسیپٹ کیا ہے، اور نیچے جو یہ کچھ گواہ شد جو ہیں اور جو متعلقہ پارٹیز ہیں ان دونوں کی تمام ڈیٹیلز یہاں پر فون نمبر، آئی ڈی، ایڈریس، جیسا کہ سند میں بتایا تھا ایسے یہاں پر جو ہے وہ اینڈ پر دیے جائیں گے، تاکہ جو ہے وہ ضرورت پڑنے پر اس کو استعمال کیا جا سکے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ہے اقرار نامے کا ایک نمونہ۔ پیپر کے حوالے سے آپ اس کو تیار کیجیے تاکہ فائنل کا جو ہے نا وہ آپ کوسچن اٹیمپٹ کر سکیں۔ اگر یہ پیپر میں آ جاتا ہے تو اس کو اچھے سے تیار کیجیے۔ تو دوسرا یہ کہ اسائنمنٹ کے حوالے سے میں دوبارہ بتاتی چلوں کہ بر وقت جو ہے وہ اپنی اسائنمنٹ جمع کروائیے، تاکہ جو ہے نا وہ مڈ اور فائنل کے ساتھ آپ کے اسائنمنٹ کے نمبر اٹیچ کر کے آپ کا فائنل رزلٹ بنایا جا سکے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔